دنیا کے اوپر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، ضابطہ یہی ہے دنیا کا کہ نظر منظر کی تعریف کرتی ہے۔ آپ خوبصورت منظر دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں، آج کل لوگ شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں جناب کیسا منظر ہے، برف پوش وادیاں، پربتوں پہ اگے ہوئے درخت، پھوٹتے ہوئے جھرنے، بہتی ہوئی ندیاں۔ اقبال نے بھی کوئی ایسا منظر دیکھا تھا کشمیر میں تو اس نے بے ساختہ کہا تھا، من خدارا آنجا دیدم بے حجاب، میں نے اس کے جلوے یہاں بے حجاب دیکھے، میں نے رب کو وہاں بے نقاب دیکھا ہے۔ نظر منظر کو دیکھتی ہے۔ دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ نظر منظر کی تعریف کرتا ہے۔ آپ نے یہی سنا ہوگا، کسی شخص کو دیکھیں خوبصورت ہو تو بندہ کہتا ہے یار قدرت کا کیسا شاہکار تھا۔ لوگ آتے ہیں حج اور عمرے کے بعد پھر مدینے کی گلیوں کے قصے سناتے ہیں کہ نہیں؟ تو دنیا کا ضابطہ یہی ہے کہ جب نظر منظر کو دیکھتی ہے تو نظر منظر کی تعریف کرتی ہے۔ لیکن معراج کی شب یہ ضابطہ بدل گیا، جب نظر نے اس منظر کو دیکھا تو منظر پکار اٹھا، ما زاغ البصر وما طغى، کیسی آنکھ ہے، نہ بھٹکتی ہے نہ بہکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس نگاہ نے تجلی صفاتی کے پرتو کو دیکھا اس نگاہ کے کیا کہنے، اور جس نگاہ نے جلوہ ذات جو ہے وہ ڈائریکٹ دیکھا اس محمد عربی کی نگاہوں کا عالم کیا ہے۔ اسی لیے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ترمذی کی حدیث ہے، جب میاں بیوی آپس میں الجھ پڑتے ہیں گھر کے اندر تو بیوی شوہر کو کوسنے دیتی ہے کہ جب سے تیرے گھر آئی ہوں میرا تو قرار لٹ گیا ہے، ماں باپ کے گھر میں کیسی آسودہ حال زندگی تھی، میں تو مصیبت میں پھنس گئی ہوں، تیرے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے۔ تو جب وہ اس کو کوسنے دیتی ہے تو اس مرد صالح کی بننے والی بیوی حور منظر دیکھتی ہے جنت سے، اور جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر۔ ایک آسمان کتنی دور ہے؟ عربی نسل گھوڑا سرپٹ دوڑے بغیر کسی وقفے کے 500 سال کے بعد پہلے آسمان تک پہنچے گا، پھر اتنی موٹائی، پھر 2 آسمانوں کے درمیان فاصلہ، پھر دوسرا آسمان، پھر آگے اللہ حاضل قیاس۔ لیکن جنت وہاں اور وہاں سے حور دیکھتی بھی ہے اور اس لڑائی کی آواز کو سنتی بھی ہے اور جواب بھی دیتی ہے، قاتلک اللہ، تیری خرابی ہو، اسے کیوں تنگ کرتی ہے، یہ تو چند دن تیرے پاس ہے، یہ تو میرا شوہر ہے۔ یہ کون کہتی ہے؟ حور۔ اور کہاں سے دیکھتی ہے؟ جنت سے۔ اور جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر سدرا کے پاس۔ اور حور کون ہے؟ میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی ہے۔ جب میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی کی نگاہوں کا عالم ہے کہ وہ جنت سے دیکھتی ہے، یارو مدینہ تو دور ہی کوئی نہیں۔ تو کہا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لیتے ہیں، امام بخاری نے روایت کی ہے، امام مسلم نے بھی روایت کی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مَوْعَدَكُمُ الْحَوْض وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِن مَقَامِي هَذَا، فرمایا تمہارا وعدہ حوض ہے، حوض کوثر، وہاں پہ ملاقات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وہاں سے تمہیں جام بھر بھر کے پلائے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا میں یہاں کھڑے ہو کے اب بھی اسے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ زوال الارض حتی رأیت مشارقها ومغاربها، اللہ نے میرے لیے دھرتی کو سمیٹ دیا ہے، دھرتی کو میرے لیے سمیٹ دیا ہے، میں اس دھرتی کے مشرق کو بھی دیکھتا ہوں، اس کے مغرب کو بھی دیکھتا ہوں۔ کوئی چیز محبوب کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز محبوب کی نگاہوں میں۔ سنو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے کچھ غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے، بخاری کی روایت ہے، میرے غلام اس دجال کے مقابلے میں آئیں گے، میں اپنے ان غلاموں کو جانتا ہوں، انی لعارف اسماءہم، میں ان کو نام بنام جانتا ہوں۔ بات ختم نہیں ہوئی، واسماء آبائہم، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں۔ بات ختم نہیں ہوئی، وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ کوئی چیز پوشیدہ رہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔
آپ جانتے ہیں ہوا ہے جنگ موتا، تو حضور اس میں خود شریک نہیں ہوئے تھے.